ابھی سورج نہیں ڈوبا ذرا سی شام ہونے دو، ابھی سورج نہیں ڈوبا ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا مجھے ناکام ہونے دو۔ مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے کیوں ہو، مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے کیوں ہو، میں خود ہو جاؤں گا بدنام پہلے نام ہونے دو۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، تصوف یعنی صوفی بننا اور اللہ والا بننا اور اللہ کے قریب ہونا، اس چیز کو لوگوں نے آج کل اس کا ہوا بنا لیا، اور لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ذکر و اذکار کرتا ہو، نفل زیادہ پڑھتا ہو، جس کے سر پر ہر وقت پگڑی رہتی ہو، یا جس کے ہاتھوں میں ہر وقت تسبیح رہتی ہو، یا جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہو، یا جو پیروں کا پجاری ہو، یا جو پیروں پر آنا جانا زیادہ کرتا ہو اور پیر پیغمبروں کو زیادہ مانتا ہو، وہ صوفی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بیٹھ گئی ہیں، اور بلکہ اب سے کئی مہینے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا، اور وہ آ کر مجھ سے اس بارے میں یہ معلوم کرنے لگا، یعنی اس کے داڑھی بھی نہیں تھی، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، روزے بھی کبھی کبھار رکھ لیتا ہے، اور دین سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے باپ دادا پیروں کے پجاری ہیں، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو خلافت مل جائے، یعنی وہ بھی اللہ کا بہت قریبی بندہ دنیا والوں کی نظروں میں بن جائے۔ تو اس نے مجھ سے اس بارے میں معلوم کیا کہ میں اگر اپنے والد صاحب کی خلافت لے لوں، ان کا خلیفہ بن جاؤں، یعنی وہ مجھے دوسروں کو بیعت کرنے کی اجازت دے دیں، اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو میں نے اس کے لیے جو شرطیں تھیں اس کو بتلائی۔ لیکن بہرحال آج جو میرا بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علامہ نووی نے ایک بہت مشہور کتاب اپنے زمانے میں لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام ریاض الصالحین ہے، اور وہ پوری کتاب تصوف کے بارے میں ہے، یعنی کس طرح سے صوفی بننا چاہیے، اور صوفی بننے کے لیے اور اللہ والا بننے کے لیے اور خانقاہ میں رہنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے اور لوگوں کا پیر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بات اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ دنیا میں ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ پیر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اللہ کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے، نفل نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ اس کے اندر تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، ہاتھ میں چھڑی ہو، سر پر موٹی سی پگڑی ہو، ماتھے پر سجدے کا نشان ہو، تو وہ آدمی اللہ والا ہے، وہ آدمی صوفی ہے۔ اور اگر ایسی بات نہ ہو تو وہ آدمی اللہ والا نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ اس کتاب کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے اندر سے میں نے ایک چیز لی ہے جس کو آج بیان کرنا مقصد ہے۔ ایک باب لیا، ایک جملہ لیا، اور وہ ہے بابو تحریم الظلم، کہ ظلم کے حرام ہونے کے بارے میں۔ ظلم کرنا حرام ہے، یہ میں نے اس کے اندر سے لیا ہے، ظلم کے بارے میں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے، اور ظلم کہتے کس کو ہے، اور ظلم کیا چیز ہے۔ تو لوگ اس طرح کی باتیں غلط فہمی میں یعنی غلط طریقے سے سمجھنے کی وجہ سے لوگ دین کو ہی غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کا قریب ہونے کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر دو ایسی عورتوں کا ذکر کیا کہ جن میں سے ایک عورت اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، مگر وہ لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی، لوگوں کی غیبت کرتی تھی۔ جہاں بیٹھتی تھی وہیں چغلی چپاٹی، جہاں بیٹھتی تھی وہیں لوگوں کی غیبتیں کرنا، یہ اس کا کام تھا۔
حالانکہ وہ بہت زیادہ نماز روزے کی پابند تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔ ایک دوسری عورت، اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ نماز روزہ تو نہیں کرتی تھی، نفل نمازیں نفل روزے بہت زیادہ نہیں رکھتی تھی، بس جو چیزیں فرض ہیں ان کاموں کو کرتی تھی اور گناہوں سے بچتی تھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا۔ کہاں دیکھا اس عورت کو؟ جنت میں دیکھا۔ تو جنت میں جانے کے لیے آدمی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح گھونٹتا رہے، ہر وقت سجدوں پر سجدے کرتا رہے، مسجدوں میں پڑا رہے، جنت میں جانے کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی آدمی کو مار دیا، کسی آدمی کو پیٹ دیا، کسی کی پٹائی کر دی، کسی کمزور کو کے تھپڑ لگا دیے، بس یہ ظلم ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے ظلم کے معنی بہت زیادہ وسیع، لمبے چوڑے ہیں۔ ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس چیز کی جو جگہ نہ ہو اس کو اس جگہ پر رکھنا، جس چیز کا جو مقام نہ ہو اس چیز کو اس مقام پر رکھنا، اس کا نام ظلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے پاس گائے تھی۔ اس گائے سے وہ ہل چلایا کرتا تھا، کھیتی جوتتا تھا، کھیت جوتتا تھا اس گائے کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ اس نے اس گائے کے اوپر چھلانگ لگائی اور بیٹھ گیا۔ اللہ نے گائے کو بولنے کی طاقت دی۔ گائے نے اس سے یہ کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں کہ تم میرے اوپر سواری کرے، میرا کام تو ہل جوتنا ہے، کھیت جوتنا ہے، ہل چلانا ہے، میرا کام تجھے سواری دینا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات اللہ کے نبی سے سنی تو انہیں تعجب ہوا کہ گائے کیسے بول گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گائے اللہ کے حکم سے بولی تھی۔ اس کے اندر بتلانا یہ مقصد ہے کہ جس کا جو کام نہ ہو اس سے وہ کام لینا یہ ظلم ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے پیدا نہ کی گئی ہو اس سے وہ کام لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کسی بھی طرح سے کرنا یہ ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں لے کر آئے گا، ظلمتیں لے کر آئے گا۔ یعنی قیامت جو آدمی دنیا کے اندر ظلم و ستم کرے گا، کسی بھی اعتبار سے ظلم کرے گا، تو قیامت کے دن اس کے آگے بھی، اس کے پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں آئے گا، وہ آدمی اندھیریوں میں رہے گا قیامت کے دن، اور ظلم کرنے والا دنیا کے اندر بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ایسے آدمی کو دیے جائیں گے۔ اب میں نے آپ کو بتلا دیا آسان لفظوں میں کہ ظلم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس جگہ پر رکھنا جس کام کے لیے وہ پیدا نہیں کی گئی، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کی حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے، اور اس کا وہی انجام ہوگا جو دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والوں کا یا دوسروں کے ساتھ غلط کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے، وہی انجام ایسے آدمی کا ہوگا۔ اور ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر ظالموں کے برے انجام کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ حضرت مولانا منیر احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور یہ بات بتلا رہا ہوں ہمارے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے تقریباً، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ یہ ایک بات اپنی زبان سے بار بار کہتے تھے، یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، مگر اپنی زبان سے ایک بات کہتے تھے کہ مجھے مدرسے کا محتمم بننے میں بہت ڈر لگتا ہے، مدرسے کا محتمم بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کے محتمم کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ قوم کی امانت ہے،
ہمارے پاس آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ آپ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مدرسے میں کسی آدمی نے 5 روپے دیے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 10,000 روپے دیے۔ اب اگر ہم اس پیسے کا غلط استعمال کریں گے تو ہم کس سے معافی مانگیں گے؟ ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ 5 روپے فلاں آدمی نے دیے تھے، اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ 10 روپے فلاں آدمی نے دیے تھے، اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ ہم کس کے پاس جائیں گے، کس سے معافی مانگیں گے، اور ان لوگوں کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اور سب سے زیادہ ڈر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسجد اور مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ پیسہ قوم کی امانت ہے۔ وہ اس پیسے کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس پیسے کے وہ امین ہیں۔ یہ پیسہ ان کے پاس بطور امانت ہے۔ اگر اس پیسے کا وہ غلط استعمال کسی بھی طرح سے کریں گے تو قیامت کے دن وہ اس سلسلے میں بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں بہت سخت مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں مبتلا کرے گا۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈر، شرابی سے بھی زیادہ ڈر، جواری سے بھی زیادہ ڈر، اور زانی اور حرام کاری کرنے والوں سے بھی زیادہ ڈر ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ مسجد اور مدرسوں کے پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا منیر احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے ایک لمبے زمانے تک محتمم رہے، ایک مرتبہ وہ اپنے زمانے میں دہلی کسی صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ ان صاحب نے مدرسے کے لیے 3,000 روپے دیے، جو اس زمانے میں اس زمانے کے 3 لاکھ روپوں سے بھی زیادہ تھے۔ یہ بات بتلا رہا ہوں، بہت پرانی بات۔ اس زمانے کے 3 لاکھ روپوں سے بھی زیادہ قیمت تھی ان 3,000 روپوں کی۔ ہم نے اپنے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے، اپنے زمانے میں 5 پیسے، 1 پیسہ، 10 پیسے، آپ نے تو اس سے بھی کم پیسے دیکھے ہوں گے۔ ہم نے خود اس طرح کے پیسے دیکھے جب ہم یہاں ہاپوڑ میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہم 10 پیسے کی، 5 پیسے کی بہت ساری چیزیں خرید لیا کرتے تھے۔ آپ حضرات بھی خریدتے تھے۔ جب آپ کے بچپن میں 10 پیسے کی، 5 پیسے کی اتنی زیادہ ویلیو تھی تو 3,000 روپے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے 3,000 روپوں کی کیا ویلیو ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا منیر احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، وہ دہلی سے ایک آدمی سے دیوبند کے مدرسے کے 3,000 روپے لے کر دہلی سے دیوبند کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئے۔ اب ٹرین کے اندر چور اچکے تو ہوتے ہی ہیں، کسی نے ان کی جیب کاٹ لی بیچاروں کی، 3,000 روپے صاف کر دیے کسی نے۔ دیوبند آ کر انہوں نے جیب دیکھا تو جیب میں پیسے غائب۔ اب وہ کھیل گئے کہ بھئی یہ پیسے کہاں گئے، لیکن وہ سچ میں وہ لوگ تھے کہ جنہیں دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ وہ دیوبند کے مدرسے میں آئے اور یہ کہا کہ دیکھو مجھے دہلی سے فلاں آدمی نے اس مدرسے کے لیے، دیوبند کے مدرسے کے لیے 3,000 روپے دیے تھے، مگر کسی نے میری جیب کاٹ لی۔ تو انہوں نے کسی آدمی سے قرضے پر 3,000 روپے اس زمانے میں لیے دیوبند میں کسی آدمی سے، اس آدمی نے دے دی۔ انہوں نے وہ پیسے لے جا کر مدرسے کے بیت المال میں جمع کر دیے۔ دیوبند کے مدرسے کے استادوں نے اور دیوبند کے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت یہ پیسے آپ کے پاس امانت تھے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پوری حفاظت کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، اس میں آگ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ پر ڈنڈ نہیں ہے کہ آپ امانت دار کو وہ امانت دیں، کیونکہ آپ کے پاس میں امانت ہے، آپ پوری حفاظت سے لا رہے تھے، چور نے ہاتھ صاف کر دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بیت المال میں وہ پیسے جمع کر دیے۔ دیوبند کے لوگ جمع ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ زیادہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یعنی زیادہ خوشحال نہیں ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ دیوبند کے لوگ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس گئے اور جا کر ان سے ساری بات بتلائی اور یہ کہا کہ حضرت آپ پرچے پر لکھ کر دے دیں کہ مولانا منیر احمد صاحب پر اس بات کا ڈنڈ نہیں ہے کہ وہ 3,000 روپے مدرسے کے بیت المال میں جمع کریں، کیونکہ وہ تو حفاظت سے لا رہے تھے، چور نے جیب کاٹ لی تو ان کا کیا قصور ہے۔
وہ پرچہ لکھوا کر مولانا منیر احمد صاحب کے پاس لا کر دے دیا۔ مولانا منیر احمد نے پرچہ لکھ کر یہ دیا، مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس بھیجا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی، کیا تم نے یہ ساری مولویت میرے لیے پڑھی تھی کہ تم مجھے مسئلے بتلاؤ؟ کیا یہ مسئلے مجھے معلوم نہیں ہیں؟ اگر تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ساتھ میں ایسا ہوتا تو کیا تم بھی اس پر عمل کرتے کہ ٹھیک ہے امانت ہے کوئی بات نہیں ہے؟ تم عمل نہیں کرتے۔ جب تم عمل نہیں کرتے تو میں بھی عمل نہیں کرتا۔ چور نے میری جیب کاٹ لی، مدرسے کے پیسے تھے، وہ پیسے میں نے قرضہ لے کر مدرسے میں جمع کر دیے ہیں۔ 3000 روپے اس زمانے کے، جو اس زمانے کے 3000 روپے اس زمانے کے 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، مگر انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، تھانوی رحمت اللہ علیہ، بہت مشہور عالم دین ہیں۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بار ان کا سفر تھا، سفر میں عام طور سے سامان زیادہ ہو جایا ہی کرتا ہے، تو انہوں نے ٹرین وغیرہ میں اور ہوائی جہاز میں، ان چیزوں میں اگر آپ زیادہ سامان لے کر جا رہے ہیں، جتنا فکس ہے اس سے زیادہ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا الگ سے کرایہ دینا ہوگا۔ یہ ایک نیم ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جب وہ ٹرین میں بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ زیادہ سامان ہے، تو انہوں نے گارڈ سے بات کی کہ بھئی یہ زیادہ سامان ہے، اس کا مجھے کرایہ دینا ہے، اس کی پرچی وغیرہ جو بنتی ہے کہاں بنے گی؟ وہ پرچی بنوانے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ جو پرچی بنا رہا تھا، جو گارڈ تھا، اس نے دیکھا بھئی تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے کہا کہ آپ لائن سے باہر نکلو، کیا بات ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ایسے بات ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ ٹرین میں بیٹھو، اور اگر گارڈ کچھ فلاں جگہ تک، یعنی جلال آباد تک میں جا رہا ہوں، اس سے آگے تھانہ بھون تک دوسرا گارڈ جو ملے گا میں اس سے کہہ دوں گا، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، آپ ایسے ہی چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تھانہ بھون کے بعد میں کیا ہوگا؟ چلو ٹھیک ہے، جلال آباد تک تو آپ پہنچا دو گے، اس سے آگے والا گارڈ پہنچا دے گا، اور تھانہ بھون سے آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو تھانہ بھون ہی تو جانا ہے۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کہا کہ نہیں، مجھے تھانہ بھون سے بھی آگے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے مجھے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھ سے یہ کہے گا کہ تم نے ٹرین میں بغیر پیسوں کے اپنا سامان لاد کر تم لائے تھے، وہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس کا باقاعدہ کرایہ دیا، اور کرایہ دینے کے بعد سفر کیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تھانہ بھون میں، ان کے ایک بہت بڑے خلیفہ جو بہت زیادہ تسبیح، نماز، روزہ، ذکر و اذکار کے بہت زیادہ پابند تھے، ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ان کا 13 سال کا بچہ بھی تھا، 13 سال کا۔ ٹرین میں آنے کے بعد دعا سلام ہوئی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ تم لائے ہو، اس بچے کا تم نے کرایہ دیا ہے؟ نہیں، آدھا ٹکٹ لیا پورا؟ نو جی میں نے تو آدھا ٹکٹ لیا تھا۔ کیوں بھائی؟ یہ تو 13 سال کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہے تو 13 سال کا، مگر دیکھنے میں یہ 10 سال کا لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا اس کا۔ وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا انہوں نے، اور یہ کہا کہ تمہیں دین کی ہوا بھی نہیں لگی، تم نے یہ سمجھا کہ دیکھنے میں تو 10 سال کا ہے لیکن حقیقت میں 13 سال کا ہے، تمہیں اس کا پورا ٹکٹ لینا چاہیے تھا۔ آج ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ بجلی کی چوری، فون کی چوری، اور حکومت کے ٹیکس کی چوری، یہ ایک عام سی بات ہے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو حکومت کی چوری کر رہے ہیں۔ آتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ کہ حکومت کی تو ہم چوری کر سکتے ہیں، جائز ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں، ہم بتلاتے ہیں کہ حکومت کی چوری بھی جائز نہیں ہے، آپ ٹیکس کی چوری کر رہے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے، اگر آپ کر رہے ہو تو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ، ایک صاحب تھے بہت زیادہ دیندار، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ریسیور والے فون چلتے ہیں، جب تو موبائل فون چل رہے ہیں، تو انہوں نے سیٹنگ کر کے، فون ایکسچینج والوں سے سیٹنگ کر کے اپنا تار کسی طرح سے فٹ کروا لیا دوسرے کے تار میں، جیسے بھی ہوتا ہو۔ اب بل آ رہا ہے دوسرے کا، اور یہ صاحب مزے لے رہے ہیں فری میں، تو ان کے بارے میں پتہ چلا، انہیں سمجھایا گیا، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیٹنگ فون ایکسچینج والوں سے تھی، مگر کمپنی سے کوئی سیٹنگ نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس جو لوگ آ رہے ہیں، اگر ہماری ان سے سیٹنگ ہو تو ہماری سیٹنگ ان سے ہے، وہ امانت دار ہیں، مالک نہیں ہیں۔ ہماری ان سے سیٹنگ ہو گئی، سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے بجلی چوری کر لیا، کچھ اور چوری کر لیا، تو اس طرح سے وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ
کہ ٹرالی جا رہی ہے گنے کی اور پتہ لگا 3-4 گنے. کل ہم جا رہے تھے کہیں سفر میں, بہت سارے بچے اس کے یعنی ٹرالی کے پیچھے وہ تھا بگی تھی, بگی, ہاں بگی کے پیچھے بہت سارے گنے کھینچ کھینچ کر دم 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 دم, ایک بچہ کھینچ رہا, 4-5 بچے اٹھا کے اکٹھا کر رہے. تو وہ کیا سمجھ رہے کہ بھئی ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان چیزوں کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ چیز گناہ نہیں ہے, جبکہ یہ چیز گناہ ہے, حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یہ چیز گناہ ہے, کبیرہ ہے. تو بہت ساری چوریاں وہ ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے مگر وہ گناہ ہوتی ہیں. ہم حکومت کی چوری کریں یا پڑوسی کی چوری کریں یا کسی کی بھی چوری کریں, چوری چوری ہے. اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آگے کہ جی ہم نے اس چیز کی چوری کی ہے, یہ گناہ تو نہیں ہے, یہ غلط تو نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کیا کی ہے آپ نے؟ وہ بتلاتے ہیں چوری. میں نے کہا جب چوری کر رہے تو چوری کرنا جائز کیسے ہو جائے گا؟ چوری کرنا جائز ہو جائے گا کیا بتاؤ؟ جب آپ خود آ کے پوچھ رہے ہو مسئلہ ہم سے, اجی ہم نے ٹیکس کی چوری کی ہے, حکومت کی ٹیکس کی چوری, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کی ہے آپ نے؟ چوری. جب چوری کر رہے ہو تو چوری چوری ہے. ٹیکس کی چوری ہو, بجلی کی چوری ہو, بل کی چوری ہو, یا کسی بھی چیز کی چوری ہو. بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. آپ نے حدیث سنی ہوگی, بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی نماز میں چوری کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکوع سجدے پورے طور پر ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے. تو چوری چوری ہے اور یہ ظلم ہے بہت بڑا. اگر آپ کسی بھی طرح سے چوری کر رہے ہیں, کسی بھی طرح سے, چاہے وہ کسی بھی چیز کی چوری ہو, تو سمجھ لو کہ چوری چوری ہے. ٹیکس کی چوری, بجلی کی چوری, پانی کی چوری, ٹنکی کی چوری, مسجدوں سے ٹنکی اکھاڑ کے لے جانا ان کی چوری, یا موقع لگا کسی کے جوتے پہن لیے ان کی چوری. تو چوری چوری ہے, کہیں سے بھی کرو, دعوت کھا لو جا کے چوری سے, یا کسی کی شادی بیاہ میں چوری سے گھس جاؤ, یا کسی کی کوئی چیز چوری سے اٹھا لو, چوری چوری ہے. قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. اس لیے ہر بڑے اور ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. شکریہ. سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and like share the video.